دوسری طرف ہماری جو پاکستان کے اندر واگا بارڈر پر گئے ہیں حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم مولانا طارق مسعود صاحب، اور پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے. پاکستان میں تو خود کفریہ نظام ہے، پاکستان کا نظام تو کفریہ ہے، پاکستان کا سیاسی نظام کفریہ اور پاکستان کا میڈیا کا نظام کفریہ، اور اتنی فحاشی اور یعنی پیش کر رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. صرف مذاکرات کو دیکھ لیں کہ مذاکرات ایک پروگرام چل رہا ہے جس میں فحاشی اور عریانی کی ساری حدیں کراس کر چکا ہے، اور پوری قوم کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، اور پوری قوم کو فحاشی اور عریانی پر ڈالا جا رہا ہے. ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی، آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو، یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ نہ نہ، پاکستان کا جو قانون ہے نا، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا، تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں، کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو، امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے، اتنی بڑی داڑھی ہو، تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا، تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا. کیونکہ لا کیا ہے بھئی؟ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا. وہ کوئی آرمی چیف، اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے، تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا. کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے، ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں، تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو، یوں کر دو، فلانے کو اڑا دو، فلانے کو پھاڑ دو، اور یہ یوں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے، تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے، چائے شائے چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا، میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے، عدالتی خلا کی بات کی میں نے. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے، ادھر سے آپ کیس کریں، پبلک ساتھ دے، علماء ساتھ دیں، اور چینج ہو جائے گا یہ. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے، ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ، تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد. اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا، اب بھی ہے، ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے. ایک عدلیہ سے، ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں، ججز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے، اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں، اور دوسرا
عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوا ہے, تہجد گزار ان اداروں میں گئے, اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے, انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے آدھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ آڈیشن ایسے نا, تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ, بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے, کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے, اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا, بغیرتی پہلے نمبر پہ. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں, میں جا کے ان کے چھرا گھوپنا شروع کر دوں, بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو, صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا, وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا, میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری, میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے, جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے, پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی, اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12, اور پھر ان کو پلس مائنس, اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا, پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں, اردو میں بھی وہی ہیں, فارسی میں بھی وہی ہیں, عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہیں اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں, ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا, وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں, جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکر ٹکر ٹکر, وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اس کو چنگ پونگ کر کے پڑھ لیں گے. چائنیز اس کو چنگے چنگے کر کے پڑھ لیں گے. جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے, نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے, نہ وہ لبرل ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں, سگریٹ پی رہے ہیں, چرس بھی پی رہے ہیں, تو سائنسدان چرسی بنیں گے, پھر ٹھیک ہے, ہیروئنچی بنیں گے, چرسی بنیں گے, زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو, آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا, جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے, علماء بناتے. اسکول بھی کون بناتے؟ 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے, مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا, اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں. اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ڈی ایس پی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے؟ ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر, وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ اسکولوں کا ہوتا ہے. آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے, اسکولوں سے آتا ہے. تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے. یہ ہم نے حوالے کر دیا, کوئی آغا خانی چلا رہا ہے, کوئی قادیانی چلا رہا ہے, کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے, سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے